الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ویحاجکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ اے کتابیو، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ؟ اے کتابیو، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے؟ اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا، وہ جو ایمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائیں، اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہے۔ تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، یقین کاہے کو نہ لاؤ، اس کا کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا، یا کوئی تم پر حجت نہ لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ صحبت میں بہت ہی مختصر احباب رہے اور درس قرآن تو ہوا، عصر اور مغرب کے درمیان درس قرآن تو ہوا۔ جن لوگوں کو جو ملنا تھا وہ مل چکا، جو باتیں آنی تھیں وہ آ گئیں۔ اب اسی کی روشنی میں چند مزید باتیں آج بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ اہل کتاب، یہ کتاب والے، وہ توریت والے ہوں کہ وہ انجیل والے ہوں، کوئی کتاب والا ہو، وہ کتاب والے عالم جو ہیں وہ لوگوں کو بہکاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کی باتوں میں نہ آؤ، مسلمانوں کی باتوں میں نہ آؤ، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہ آؤ، اور ان کو پلٹنے کے لیے تم ایک کام کرو کہ صبح میں مسلمان ہو جاؤ، صبح میں مسلمان ہو جاؤ، پھر رات میں اپنے مذہب کی طرف پلٹ جاؤ۔ ایسا کرو اس لیے کہ تم جب پلٹ جائیں گے تو ان کو تمہارا ایمان لانا، اسلام قبول کرنا، ان کو ظاہر کر دو کہ ہم سچا دین ہے بول کر مان لیے۔ پلٹ جاؤ اس لیے کہ اگر دیکھے تو وہ دین وہ نہیں ہے، جس دین کا ذکر، جس پیغمبر کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو ہم رہ جاتے، لہذا وہ نہیں، ہم دیکھ لیے اب جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے بھولے لوگوں کو پلٹانے کی کوشش کرو۔ یہ منصوبہ اور یہ پلان کون بنا کے دیتے تھے؟ یہودی علماء، جو علم رکھتے ہیں وہ عالم ہیں، چاہے وہ یہود کے ہوں، چاہے وہ نصارہ کے ہوں، چاہے وہ دیا بنا کے ہوں، چاہے وہ سلفی ہوں، کوئی بھی ہوں،
علم رکھتے ہیں تو کیا ہیں؟ عالم ہیں جی. یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں. شیطان معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد، اتنا بڑا عالم، تب شیطان کو عالم کہہ دیے تو ان کے بیٹوں کو کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں. ان کے اولاد کو کہنا کوئی غلط بات نہیں. مگر علم جو ہے وہ بڑی جوابداری کی چیز ہے. صوفیہ علماء فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل کیسا ہے؟ وہ اس کے لیے اس کا علم وبال، اس کے لیے اس کا علم وبال اور اس کے لیے عذاب. عالم بے عمل چاہے کدھر کا بھی ہو. تو وہ یہودی اور نصارہ علماء جو ہے وہ حضور کے بارے میں علم رکھتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. ان کو معلوم نہیں تھا یہ بات نہیں، ان کو معلوم نہیں تھا یہ بات نہیں. کون سی بات ہے؟ ان کو سب کچھ معلوم تھا. وہ توریت میں پڑھتے تھے، انجیل میں معلوم تھا، سب کچھ جانتے تھے، مگر جب جان لیا تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل نہیں کرتے تھے. وہاں عمل کون سا عمل ہے؟ نماز ہی عمل نہیں. قربانی کرو جی، حکم دیا فصلی لربک وانحر، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو جی. اب قربانی کرو تو اس وقت میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بکرا لا کے ذبح نہیں کروں گا، سمجھے، ایک 50 رکعت بڑھ کے پڑھ، ایک 50 رکعت نماز بڑھ کے پڑھ لیتا ہوں تو صاحب نصاب ہے، وہ جانور ذبح کر سکتا ہے، وہ صاحب نصاب ہے. مگر مال بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ میں 50-100 رکعت بڑھ کے ہونا تو پڑھ لیتا ہوں، یہ کام میرے سے نہیں ہونا. سمجھے؟ تو قربانی کرنے کا مسئلہ اسے معلوم ہے، صاحب نصاب ہے، وہ بھی معلوم ہے. اس کے باوجود میں وہ عمل نہیں کرتا، یہ عمل کرتا ہوں، نہیں ہوگا. نماز کے موقع پر نماز پڑھنا، قربانی کے موقع پر قربانی کرنا، روزے کے موقع پر روزہ رکھنا. روزہ رکھنے کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا تو اس کا عمل کیا؟ روزہ. قربانی کے تعلق سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ قربانی کا یہ مقام ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ فضائل ہیں، معلوم ہو گیا. تو قربانی کے دن بھی آ گئے اور آپ کے پاس سہولتیں بھی موجود ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو قربانی کرنے کا علم ہے تو اس پر عمل. قربانی کرنے کو کہتے ہیں. عمل کیا بولے؟ قربانی کا علم رکھے بعد عمل کیا اس کا؟ قربانی کرنا. نماز پڑھنے کا علم ہے آپ کو، تب اس علم کا عمل کیا؟ بیوی کے حقوق ادا کرنا آپ کو علم ہے، میں بہت جانتا ہوں، بہت پڑھ کر ہوں، سمجھے. اب اس پر عمل کیا؟ بیوی کے حقوق ادا کرنا. تو جو علم آپ کو ہے اور ہمیں ہے اس پر کیا ہونا چاہیے؟ داڑھی رکھنا، یہ آپ کو سب کو معلوم ہے جی. اب اس پر عمل کیا؟ داڑھی رکھا تو وہ علم پورا ہوا، نماز پڑھ لیا تو وہ علم کامیاب ہوا، روزہ رکھ لیا تو روزے کا علم کامیاب ہوا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی جی. ایسے ہی نماز کا علم ہے، نماز پڑھ لیا تو اب نماز کا علم ہے، نماز کے بارے میں جانتا ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو یہ گناہ ہوگا، پڑھیں گے تو یہ اجر ہوگا، پڑھنا ضروری ہے، یہ سب معلوم ہے، مگر پڑھتا نہیں. تو کون ہے؟ عالم بے عمل. فرقہ الٹانے والا عالم نہیں، اوراق الٹنے والا ہی عالم نہیں. جس کو جو علم مل گیا وہ اس کا عالم ہے. لغوی اعتبار سے جس کو جس بات کی جانکاری ہو گئی اس کا وہ کیا ہے؟ عالم ہے. اور اس عالم کے لیے اس پر عمل کرنا لازم ہے. اگر وہ علم رکھتا ہے عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا علم اس کے لیے وبال اور عذاب جی. ایک اور مثال دوں گا میں آپ کو، سمجھ میں آسانی ہوگی. ایک کفر کے دلدل میں ہے ایک شخص،
ایک شخص کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے جی، اب اسے وہ اسلام نہیں لایا ہے جی، اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، کفر کے دلدل میں ہے. اب نماز کیا ہے اسے معلوم نہیں ہے، قربانی کیا ہے اسے معلوم نہیں ہے، روزہ کیا ہے اسے معلوم نہیں ہے. اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات کا حساب نہیں لیا جائے گا، بس اسے پکڑ ہوگی ایمان کی بات. یہ کیوں نہیں لایا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز کیوں نہیں پڑھا، روزہ کیوں نہیں رکھا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیا، حج کو کیوں نہیں آیا، قربانی کیوں نہیں کیا، اسے نہیں پوچھیں گے. اس سے کون سا سوال ہوگا؟ ایمان کے بارے میں سوال. کیوں؟ میرا محبوب آیا تھا، میرے محبوب کی بات بتانے والے آئے تھے، میرے محبوب کی پہچانت کرانے والے آئے تھے، کیوں نہیں پہچانا، کیوں نہیں ایمان لایا؟ تو اس کو کون سا عذاب ہوگا؟ ایمان نہ لانے کا عذاب ہوگا. اب مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مومن ہے، سمجھے، مسلمان ہے، اب اس کو معلوم ہے کہ نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تب یہ نہیں کرتا ہے تو کیا پوچھا جائے گا؟ کون سا سوال؟ نماز کیوں نہیں پڑھا، روزہ کیوں نہیں رکھا، قربانی کیوں نہیں دیا، زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کیا، حقوق کیوں نہیں ادا کیا؟ تو معلوم ہوا جس کو جو علم مل جاتا ہے اس پر اس کا کیا ہونا چاہیے؟ عمل. سمجھ والی بات ہے؟ آپ کے ذہن کے مطابق باتیں سمجھاتا ہوں. بے ایمان سے سوال ایمان کے بارے میں، اور ایمان والے سے سوال عمل کے بارے میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو قرآن فرماتا ہے یہ وبال بولے تو آفت، وبال بولے تو کیا؟ آفت، بوجھ. ایک آدمی بوجھ اٹھاتا ہے، ایک گھوڑا بھی بوجھ اٹھاتا ہے، ایک گدھا بھی بوجھ اٹھاتا ہے. آدمی بھی بوجھ اٹھاتا ہے، گھوڑا بھی اٹھاتا ہے، اور گدھا بھی بوجھ اٹھاتا ہے جی. مگر اس میں کون زیادہ بوجھ اٹھانے والا ہے؟ معلوم جی؟ بولیے نا، معلوم ہے تو بولیے. انسان بھی اٹھاتا ہے، بچہ بھی اٹھاتا ہے، بوڑھا بھی اٹھاتا ہے، سمجھے، اپنے اپنی کیپیسٹی کا بوجھ اٹھاتا ہے. اس کی طاقت کے باہر ہو گیا تو کیا اٹھا جو باہر چلے جاتے، کام نہیں کرے تو کیا، ارے یہ کام نہیں رہا تو پرواہ نہیں صاحب، میں یہ سب ڈھونے والا. تو بوجھ سب اٹھاتے ہیں اپنے اپنے طاقت کے مطابق، مگر سب سے زیادہ بوجھ کون اٹھاتا ہے جی؟ سوچ کے بول رہے آپ؟ بالکل آپ کو کنفرم ہے جی؟ کبیر صاحب گدھے کی مثال، گدھا مثال بولتے ہیں اپنی جگہ، مگر حقیقت بھی تو بتائیے نا. اٹھاتا ہے نا گدھا، سمجھے. یہ بول دیتا ہے کون؟ انسان بول دیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، بس اتنا سے اتنا اٹھاؤ. مگر گدھا بولتا نہیں. جو توریت کو اٹھائے ہوئے رہتے ہیں، سمجھے، ان مولویوں کی مثال، عالموں کی مثال گدھے کی سی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال کون سی ہے؟ گدھے کی مثال ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں اگر کسی کو علم ملا اور اس پر عمل اس کا نہ رہا، عمل کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس علم کو رکھتا ہے بوجھ کی طرح، جانتا نہیں. سمجھ ہونا چاہیے، سمجھ. نہیں سمجھ میں بات؟ اب پھر ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ دیکھیے، اس ترجمہ پڑھ لیا آپ، آیت پڑھے، آپ کو آیت پڑھنا آتا ہے، قرآن ناظرہ پڑھنا آتا ہے، پھر اردو بھی پڑھنا آتا ہے، آپ نے ترجمہ پڑھ لیا. منشا کیا ہے، خدا کیا بیان کر رہا ہے یہاں، یہ آپ کو معلوم ہے، تو آپ درس دے نہیں سکتے، درس لے نہیں سکتے. اسی لیے کسی کی خدمت میں آنا ضروری ہے.
علماء کی خدمت میں جانا ضروری ہو گیا، بزرگوں کی خدمت میں جانا ضروری ہو گیا، اس لیے کہ بزرگوں سے ملیں گے تو ہمیں قرآن مل جاتا ہے، علماء سے ملیں گے تو ہمیں دین مل جاتا ہے۔ اگر ان سے نہیں ملیں گے، قرآن اٹھا کر کے سر پہ رکھ لے کر جاتا رہے گا تو چلتی کا نام گاڑی ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ تو جو عالم بے عمل ہے اس کے لیے اس کا علم وبال، اور کیا ہے؟ عذاب۔ آپ کی لینگویج میں اناڑی کو چھوٹ ہے جی، آپ کی زبان میں اناڑی کسے بولتے ہیں؟ جو کچھ جانتا بوجھتا نہیں جی، وہ آپ کی زبان میں ویسا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ چھوٹ ہے۔ نہیں جانتا اس لیے عمل نہیں کیا، مگر پھر پکڑ بھی ہے، جانا کیوں نہیں؟ جانا کیوں نہیں؟ عمل نہیں کیا، چھوٹ ہے اس لیے کہ جانتا نہیں تھا، اب پکڑ ہے کہ جانا کیوں نہیں؟ تو جاننے کی ریسپانسبلٹی بھی ہے، ذمہ داری ہے، اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ سمجھ ماری بات آپ کی؟ تو عالم میں بے عمل، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا علم اس کے لیے وبال، اس کا علم اس کے لیے بوجھ، اس کا علم اس کے لیے عذاب۔ یہ اتنی سخت بات قرآن جو بول رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں نہیں تھے، وہ بڑا علم رکھتے تھے جی۔ اسی کیٹیگری میں، اسی زمرے میں دیوبندی آ جاتے ہیں، وہاں بھی آ جاتے ہیں اسی کیٹیگری میں جی، آ گئے۔ کیوں؟ وہ ان کو جو کہا گیا کہ تمہارا علم تمہارے لیے وبال ہے اور عذاب ہے تمہارے لیے، تو جس کا علم جتنا بڑا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے۔ نہیں سمجھ ماری بات؟ آپ میں سے کچھ لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں جی، اور کچھ لوگ قرآن کا معنی پڑھنا جانتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں۔ تو یہ تینوں جماعتوں میں درجہ ہوا نہیں ہوا جی؟ ایک کلاس کون سی ہے؟ قرآن پڑھتی ہے، کیا ہے ایک جماعت ہے جو قرآن کا معنی جانتی ہے، پڑھتی ہے، مگر کیا ہے اس کا ادراک نہیں ہے، وہ ایک درجہ ہے۔ تو درجے میں اس سے بڑھ کر ہوا نا جی، جو صرف قرآن پڑھتا ہے اس سے بڑھ کر ہو گیا نا یہ۔ اب ایک جماعت ایسی ہے جو تفسیر جانتی ہے، مطالب جانتی ہے، مفاہیم جانتی ہے، اس کے مفاہیم اسے معلوم ہے، تو یہ کون سا بڑھ گیا؟ کس سے بڑھ گیا؟ ان دونوں سے بڑھ گیا۔ تو علم جس کا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ریسپانسبلٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی پکڑ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہودیوں کو جو کہا گیا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یہودیوں کے متعلق جو سوال کیا گیا اور ان کو یہ عذاب کی باتیں جو بیان کی گئیں، کیا بات تھی؟ ان کو کون سا علم تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہ علم ان کو تھا، حضور آ رہے ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں، حضور سید الانبیاء ہیں، انہیں معلوم تھا کہ حضور کی یہ شان ہے، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کے آنکھ ایسے ہوگے، ان کا چلنا ایسا ہوگا، یہ سب ان کو معلوم تھا۔ تو سب سے بڑا علم ہوگا نا یہ جی، پوائنٹ پر آ رہا ہوں میں، سب سے بڑا علم ہو گیا نا۔ حضور سے بڑھ کر اور کیا علم ہونا دنیا میں؟ حضور کی ذات سے بڑا علم کچھ ہے؟ نہیں ہے، حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ تو حضور کے بارے میں معلوم تھا، تو اب یہ کس سے پھرا رہے تھے؟ نمازوں سے نہیں پھرا رہے تھے، روزوں سے نہیں پھرا رہے تھے، کس سے پھرا رہے تھے؟ نبی سے پھرا رہے تھے۔ یہ کام کون کر رہے تھے؟ یہودی علماء، نصارہ علماء یہ کام کر رہے تھے۔ جو کام وہ کر رہے تھے وہ نبی کی ذات سے پھرا رہے تھے، یا نبی کے کمالات سے پھرایا جا رہا ہے کہ حضور شفاعت نہیں کر سکتے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ،
حضور کچھ جانتے نہیں ہیں معاذ اللہ، حضور مجبور محض ہیں معاذ اللہ، ایسی باتیں کہہ کر لوگوں کو بہکاتے ہیں، تو یہ بھی اسی کیٹیگری جان بوجھ کر حضور کا انکار کر رہے تھے، اس لیے علماء فرماتے ہیں وہ سخت عذاب کے مستحق۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی یاد رکھیے، خدا کا عذاب دشمنان رسول کے لیے ہے، خدا کا عذاب غداران رسول کے لیے ہے۔ خدا اپنی ذات میں رحیم ہے، صفات میں رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، غفار ہے، غفور ہے، عفو ہے، اس کی شان بخشنے کی ہے، معاف کرنے کی ہے، معاف کرنے کی، پھر کائے کو عذاب دے؟ تو اس کی شان قہاریت بھی ہے، اس کی شان جباریت بھی ہے، اس کی شان منتقم کی بھی ہے، سمجھے؟ وہ قہاریت کس کے لیے، وہ جباریت کس کے لیے، وہ عذاب کس کے لیے؟ ارے عمل نہیں کرتا ہے تو شب برات میں بخشنے کے لیے بلا لیتا ہوں، عمل میں کوتاہی ہے تو میں ایک حج کے لیے بلا کر کے معاف کر دیتا ہوں، مگر میرا عذاب، میری سختی، میرا غصہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو میرے محبوب سے بے وفائی کرتے ہیں۔ قرآن بڑے پیارے انداز سے کہتا ہے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب، اے کتابیو۔ گزشتہ بھی میں نے بتایا تھا، اگر لوگ نہیں کم لوگ تھے تو پھر سن لیجئے کہ خدا نے ہر ایک کو ان سے پکارا تو غضب کی نگاہ سے، یا اہل الکتاب، یا بنی آدم، یا ایھا الناس، یہ سب انداز غضب کے، یوں ہی جن پکارا، مگر جب اپنے محبوب کے غلاموں کو پکارا جہاں بھی تو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، یہاں پیار کا انداز ہے، یا اہل الکتاب، پڑھنے میں دیکھو کیسا ہے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، جی جلال ہے اس کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا، پیار ہے تو یہاں غضب سے پکار رہا ہے پروردگار، یا اہل الکتاب، اے کتابیو، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تو یہ آیت سے مراد قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، یہاں آیت سے مراد اللہ کی نشانیاں، یہاں آیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں؟ آیت کبریٰ جو ہے محمد رسول اللہ، حضور کون سی نشانی ہے؟ آیت کبریٰ، دنیا کی تمام نشانیاں کیوں ہیں؟ آیات صغریٰ، آیات صغریٰ، آیت کبریٰ، آیات صغریٰ بہت ہیں، آیت کبریٰ ایک ہی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اللہ کی آیت کو انکار کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ معلوم نہیں بول کر نہیں، لما تشہدون وانتم تشہدون، اور تم اس پر کیا ہو؟ گواہ ہو، گواہ ہو، تو لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ آئے ہائے، اب صوفیہ کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ عالم میں بے عمل کا یہ حال سمجھے؟ اب صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ العلم حجاب اکبر، علم ہی سب سے بڑا پردہ ہے۔ آپ میں سے سب کیا کریں گے؟ پیروں پہ گر جائیں گے، اپنے پیر و مرشد کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے استاد کے، سب پیر پہ گر جائیں گے۔ آپ میں سے سب دست چوم لیں گے، ہاتھ چوم لیں گے، جی آپ میں سے سب لوگ قربان جائیں گے اپنے پیر پر، اپنے استاد پر، اپنے، مگر عالم، میں اتنا بڑا عالم، ہاتھ پاؤں کو انہیں کرنا بھی چاہا تو پلٹ کے دیکھتا ہے، میں کر ڈالوں گا مگر لوگ کیا بولیں گے؟ اللہ کا کرم ہے، سرکار کی دعا ہے کہ وہ چیز میرے اندر سے نکل گئی،
ہزاروں کا مجمع رہتا ہے بھائی جو کے قدم چومتا. اب لوگ کیا بولتے ہیں مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے. سر میرا دل میرا پیر میرے پیر کے مجھے کیا ہے. مگر حجاب جب ہے پردہ جب تک رہتا ہے وہی کیا کرتا ہے شرمندہ بنا دیتا ہے. کروں گا اتنا بڑا عالم جھک گیا تو کیسا ہونے کا سمجھے. اب اس علم کو پردے ہٹانے والے کی ضرورت ہے. علم کا جو پردہ ہے وہ ہٹانے والے کی ضرورت. حافظ قرآن ہے ایک بچہ حافظ قرآن ہے حافظ قرآن ہو گیا. اب اس کے پیچھے میں جا کی طرح بھی پڑھتا ہوں تو میرا ہاتھ کا کو چومے گا. میں تو آگے ہوں نا مجھے قرآن یاد ہے میں پڑھا رہا ہوں. ایک عالم ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم سمجھے. عالم کا علم اسی وقت نکھرتا ہے جبکہ اس کے حجابات ہٹ جائیں. اب اس پہ آپ کوئی یہ مت کیجئے یہ سنی عالم ہیں وہ سمجھے دیوبندی عالم ہیں یہ سنی عالم ہیں ہمارے پکے سنی عالم ہیں. سنی عالم کی پہچان کراتا ہوں کہ اپنے پیر کی کتنی صحبت میں رہے ہیں سنی اگر ہے تو. یہ حجابات ہٹانے والے کی ضرورت ہے. تمیز بتاتا ہوں دیکھو اس میں آپ کو کہ پردے ہٹ گئے فائدہ کیا ہوا. پردے ہیں نقصان کیا ہوا. تو جب تک پردے ہیں عالم اپنے علم سے دیکھتا ہے. جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو علیم سے دیکھتا ہے. علیم سے جانتا ہے. تب پردہ کون سا آ گیا. علم ایک پردہ بن گیا سمجھے. علم ایک پردہ حالانکہ علم نور ہے. علم نور ہے. علم نعمت ہے. علم دولت ہے. علم اجالا ہے. مگر کس کے لیے اجالا ہے وہ بات ہونی چاہیے سمجھے. تیل کے بغیر چراغ کیسے جلاؤ گے. تیل کے بغیر چراغ جلانے والا کیا کرتا ہے کسے جلا لیتا ہے بتی کو جلا لیتا. بتی کو جلا لیتا. تیل کے بغیر اگر چراغ جلاتا ہے تو کیا مطلب اس کا. وہ بتی جو کپڑے کی ہے یا تاگے کی ہے اس کو کیا کرنا جلانا ہوا. اس سے روشنی ملنے والی نہیں ہے. تو چراغ کے لیے سب کچھ ہے کیا ہونا چاہیے. ایسے علم والے کے پاس سب کچھ ہے. فیضان ہے کیا فیضان ہے کیا اس کے پاس. اور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی بات بولتے ہیں تو کپڑے پھاڑ لیتے جان دے دیتے. بیان کے بعد فوراً بعد اٹھ کے دیکھتے ہیں تو کتنے لوگ پڑے ہیں مرے ان کی جنازے کی نماز پڑھانا ہے جی. معمولی سی بات بولتے ہیں سبحان اللہ کپڑے پھاڑ لیتے. اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کپڑے تو پھٹنا دور کی بات سمجھے. کپڑے بھی ہلتے بھی نہیں. بٹن کھلتا بھی نہیں. تو کیا نہیں ہے وہاں. تو سنی اسی کو کہیں گے جس کو فیضان اولیاء ملتا ہو. اگر فیضان اولیاء نہیں ہے نسبت اولیاء نہیں ہے صحبت بزرگاں نہیں ہے تو کتاب پڑھ کے کچھ بھی کر لے. اس کو آسانی سے میں بتا دوں گا آپ کو کہ آج کل نکلے ہیں پکوان کی کتابیں جی. اتنا مسالہ ڈالنا اتنا یہ ڈالنا اتنا یہ ڈالنا. پکوان کی کتاب سامنے رکھ کر بہو پکاتی رہی تو کیا بولیں گے آپ. کیا ماں کوٹ کرتی کتاب دیکھ دیکھ کر پڑھو. تو کتاب میں دیکھ دیکھ کر پکانے سے پکوان نہیں ہوتا. ایسے کتابیں پڑھ پڑھ کے بولنے سے بات نہیں سمجھ میں آتی. کتاب میں سے میں دیکھنا اور ادھر دیکھتے دیکھتے نگاہ شیخ بھی سامنے رہے. ہائے
تو العلم حجاب اکبر، علم حجاب اکبر ہے. اور علم ایک ایسی چیز ہے جس کا صحیح معنی میں استعمال ہوا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. علم صحیح معنی میں استعمال ہوا تو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور غلط استعمال ہوا تو نقصان ہی نقصان ہے. معلوم ہے علم فائدہ بھی دیتا ہے، علم نقصان بھی. جو نقصان پہنچانے والے، جو بے علم کا نور نہیں رکھنے والے ہیں، ان کو بھی فرمایا گیا کہ علماء سو ہے. وہ کیا ہیں؟ علماء سو. اور جو ایسے لوگ ہیں ان کو کہا علماء ربانیین، علماء یہود، علماء نصارہ، مشرک علماء، وہابی دیوبندی علماء. ہم میں بھی آؤندے سیدھے ہیں تو علماء سو کیا ہے؟ علماء سو. کتنے دوں کتنے آپ کو میں نام دوں؟ اور یہ تمام سے ہٹ کر رب کی بار بار میں مقبول علماء کون ہے؟ علماء ربانیین. کون ہے؟ علماء ربانیین. علماء ربانیین کی تعریف قرآن میں آئی ہے. قرآن میں آئی. تو بہرحال اس کا صحیح استعمال کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور غلط استعمال کریں گے تو نقصان ہی نقصان. اب دیکھو یہاں ایک اور بات دوسری ہے. کفار یعنی کفار سے مراد یہ یہود و نصارہ، ان لوگوں کا منشا کیا تھا؟ اسلام کو نقصان پہنچانا. ان کا منشا کیا تھا؟ اسلام کو نقصان پہنچانا اور مسلمانوں کو مٹا دینا. اس وقت جو پلان ان کا بنا، اس وقت جو منصوبہ بنا، وہ منصوبہ آج تک بھی ہے، چل رہا ہے، قیامت تک بھی چلتا رہے گا. جی وہ ہٹنے والے نہیں اپنی جگہ. کوئی سا بھی آ جائے، امریکہ کا کوئی بھی پرسنٹ بدل جائے، انگلینڈ کا کوئی بھی پرسنٹ بدل جائے، وزیر اعظم بدل جائے، اسرائیل کا کوئی بھی بدل جائے، سمجھے؟ سیٹ پر بیٹھنے والا بدلے گا مگر سیٹ بدلے گی نہیں. سیٹ وہی مقصد کی ہے. کیا سیٹ ہے ان کی سیٹ میں کیا ہے؟ اسلام دشمنی، مسلمانوں کو ختم کرنا معاذ اللہ. سمجھے یہ کس کی سازشیں ہیں؟ یہود و نصارہ کی. انہیں آیتوں کی روشنی میں ہے. سمجھے؟ اس کے باوجود علماء فرماتے ہیں پوری طاقت ایک جا ہو کر اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بناتی ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ اسلام اس کے باوجود باقی ہے. اسلام بڑے پیارے انداز سے کہنے والے نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ اسپرنگ کیا ہے؟ اسپرنگ کی مثال دبا دیے پوری طاقت. ذرا ہاتھ ہٹا کے تو دیکھو کیا کرتے ہیں. اوپر اٹھے گا اور مصیبت کا مارا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں جغرافیہ بدل جائے گا. اسلام کے خلاف سازشیں ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یکجا ہو کر کام کرنا چاہیے. جو ہونا ان کا کام وہ کرتے رہیں گے. اس کے باوجود اسلام باقی ہے. اگر کوئی بدل کے جا رہا ہے تو اسلام کا کچھ نقصان نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہاں ایک اور بات.
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب تک جتنی باتیں وہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. ویری امپورٹنٹ. یس امپورٹنٹ. ویری. تو سب باتیں امپورٹنٹ ہیں مگر یہ بات جو بتانے جا رہا ہوں ویری امپورٹنٹ کیا ہے؟ یہ تقیہ کرنا، یعنی صبح میں آ کر مسلمان ہو جاؤ، مسلمانوں کے جیسے ہو. کیا ہے؟ مسلمانوں کے جیسے ہو کر ان میں گھل مل جاؤ، ان کے ذہنوں کو عمدہ کر کے پھر ان کو کنفیوژن میں رکھ کر، کنفیوزڈ رکھ کر کے کیا ہو جاؤ، پلٹ جاؤ. تو گھل مل جانے کا جو منصوبہ، اسلام میں داخل ہو جانے کا جو منصوبہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقیہ. تقیہ جی تخلیہ نہیں. ہاں تخلیہ بولے تو الگ جانا دو جانا. تقیہ تا خواب بولوں گا تو آپ کے سمجھ میں نہیں گا. آپ سب تے پڑھ کریں. اب ہم لوگ تا پڑھاتے ہیں جی. با تا سا. آپ علی بے تے سے پڑھیں تو آپ کے لیے املا ہوتا ہوں ڈکٹیشن. تے خواب یہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا املا، اس کا ڈکٹیشن. تقیہ سب سے پہلے تقیہ، سب سے پہلے تقیہ جو کیا وہ شیطان. سب سے پہلا تقیہ کرنے والا کون تھا؟ شیطان تھا. آپ کو شاید معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جنت کی ساری نعمتیں کھاؤ، جنت کی ساری نعمتیں کھاؤ، سمجھے، مگر اس درخت کو ہاتھ نہ لگانا، گندم نہ کھانا. اس سے منع کیا. سب کو معلوم ہے نا، سنے ہیں نا پہلے. اب زیادہ ایسے کہیں کو ہلانا معلوم ہے تو کہیں کو ہلانا. مگر آدم بھی اپنی جگہ بچے ہوئے ہیں، حوا بھی اپنی جگہ بچی ہوئی ہیں، محفوظ ہیں. وہیں رہ جاتے تو یہ مصیبت نہیں رہتی تھی. ہیں مگر وہیں ہیں جی. مگر شیطان بڑی پالیسی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ ہے. کیا ہے وہ کھا لینے میں کیا ہے؟ آپ ذرا کھا کے تو دیکھو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا خیر، میں آپ سے بدخواہی نہیں کرتا، آپ کی برائی نہیں چاہتا، میں آپ کے اچھائی بھلائی چاہتا ہوں. ادھر حضرت آدم کو آ کر کے کیا کیا؟ بہکایا. حضرت آدم کے پاس دال گلی نہیں تو حضرت حوا کے پاس چلا گیا. وہاں جا کر ان کو بول کر، یہ عورتوں کا اجتماع ہے سب نہیں، سب یہ یہاں کام نہیں بنا تو وہاں سے کام بنا. حضرت حوا کے پاس گیا، وہاں جا کر ان کو بہلایا، پھسلایا، سمجھایا تو اس کی باتوں میں آ گئی اور آ کر حضرت آدم سے بولنے لگی کیا ہے کھائیں گے نا کیا ہوتا ہے.
تو یہ جو ہے بہلانا پھسلانا پالیسی کرنا، اس کا نام ہے تقیہ۔ سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ اور یہ شیطانی اولاد نام کو لیے بغیر میں آپ کو اشارے دے دوں گا کہ آپ ان کو مار کے بھگاتے ہیں پھر بھی جاتے نہیں۔ ایسا کرے تو کیسا ہے؟ بزرگ ہیں بزرگ ہیں کیا ہے؟ پہلا تقیہ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ اس کے فالوورز آج تک کرتے آ رہے ہیں، جس میں یہود بھی ہیں نصرانی بھی ہیں۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ تقیہ کر کے یہودی لوگ اسلام کو کھوکھلا کرنا، مسلمانوں کے خیالات کو بدل دینا، وہی چیز تقیہ۔ بدعقیدہ لوگ، بدعقیدہ جتنے گروپس ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بدلا دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہ لوگ کیا ہے؟ خوش عقیدہ لوگوں کو بدعقیدہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو خوش عقیدہ لوگوں کو بدعقیدہ بنانے کے جو چال بازیاں ہیں، یہ بھی یہودیوں کی طرف سے، یہ بھی کس کی طرف سے ہیں؟ یہودیوں کی طرف۔ اس کے بعد اور پھر آگے چلیے اور آگے دیکھیں گے تو آپ کو پولیٹیکل طور پر بھی یہ تقیہ ہے، یعنی آپ کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے یہودی لابی صرف اپنے حد تک نہیں ہے، پالیٹکس میں بھی اس کا دخل بہت ہے۔ دنیا میں جو کچھ کے بنتا ہے اس کا منصوبہ جو ہے وہاں بنتا ہے۔ اب پولیٹیکل تقیہ کیا ہے؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے ٹوپی پہنتا ہے، افطار کا ڈنر دیتا ہے، افطار کراتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے، سمجھے؟ اور افطار میں آ جاتا ہے، افطار میں بلا دیتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے، اور عیدگاہ میں بھی آ جاتا ہے۔ سمجھے؟ ہم سب کیا ہیں؟ ایک ہیں اپنے یکتا اور اکھنڈتا کو، یکتا اور اکھنڈتا۔ یہ کون سی لینگویج ہے؟ ہندی، سمجھے؟ تو یہ جتانے کے لیے تو اسے علماء کیا فرماتے ہیں؟ یہ ٹوپی سیاسی ہے، یہ نماز سیاسی ہے، یا افطار سیاسی ہے۔ تو اس سیاسی بحث کو سمجھنے کی کوشش کرو اور کبھی اس کو لفٹ مت دیا کرو۔ یہ بھی تقیہ کا طریقہ، سمجھے؟ اب بدعقیدگی کا تقیہ کیا ہے؟ ہمیں بھی آتے ہیں بزرگان کے پاس، ہمیں بھی پیرا والے، ہمارے پاس بھی بیعت ہے، ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے، ہمارے پاس بھی، ہمیں بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے رہتے، رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کا تمیز، رحمت اللہ علیہ بولے تو بھی چلتا ہے، رضی اللہ عنہ بولے تو بھی ٹھیک ہے، مگر وہ رحمت اللہ علیہ بولیں گے تو بدعقیدہ کو پہچاننے کے لیے رحمت اللہ علیہ بولتا ہے تو ہے کچھ ہے، رضی اللہ عنہ وہاں اندر کا کچھ ہے۔ یہ مونوگرام سے نہیں سمجھ میں۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ تقیہ بازی کہاں سے شروع ہوئی؟ شیطان سے شروع ہوئی، اور ہر دور میں ہر اعتبار سے ہوتی رہتی ہے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو عقیدے کی نسبت سے گمراہ کرنے کا یہ منصوبہ ہے۔ ایسے منصوبے کو ناکام کر کے اپنے ایمان کو بچا کے چلنا، یہ بہت بڑے گردے کی بات ہے، بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اسی کو حضرت امیر فرماتے ہیں، امیر مینائی کہتے ہیں، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ یہ ہوگی سا بات۔ اب ایک بات اور سنو، یہودیوں کی سازش اور کیا ہے؟ پولیٹیکل سازش، اس کے ساتھ سب بول دیا نا۔ اب سنیت کے بھیس میں وہ لوگ بدعقیدگی کے لیے وہاں سے آتے ہیں، سنیت کے بھیس میں ایک اور ایک کام ہوتا ہے، اس سے بھی ہوشیار رہو۔
اس لیے کہ وہ بھی یہودیوں کی سازش ہے. کیا ہے؟ پامفلیٹ نکلتے ہیں. شیخ احمد نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی ہے. یہ سب باتیں بتا کر پھر نیچے لکھتا ہے کہ اس کے اتنے پرچے بانٹنا. اگر یہ پرچے نہیں بانٹا، اس کو غلط سمجھ کر کے چھوڑ دیا تو کوئی 30 مارکھاں کا ایک نام دے دیتا ہے. کتنے دن میں مرتا ہے وہ؟ 1 ہفتے میں وہ مر گیا. مر جاتا ہے پہلے بولتا ہے، بعد میں یہ ایسا کرنے کی وجہ سے مر گیا، لہذا اس کے نکالو. تو یہ بھی یہودی سازش ہے جو فرمان مصطفیٰ کی نسبت سے گمراہی کو پھیلا. اب ایسی چیزیں مل گئے ہیں تو آپ ڈریے گا نہیں. سمجھے؟ شیخ احمد کی بات پر چلیں گے، محمد مصطفیٰ کی بات پر چلیں گے. اب چونکہ یہ سازش کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ سنی صحیح العقیدہ حضور کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے. اذان بولے تو ہاتھ رکھ لیتا ہے، مسجد کو آپ بولے تو کانپتا ہے، اذان سنا بولے تو ہاتھ رکھ لیتا ہے. وہ نہیں ہوا تو ایسا کر لیتا، یہ بھی کر لیتا. یہ سب کیا ہے؟ کر سکتے کیا؟ وہ سب بحث نہیں ہے، مگر کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ نہیں پڑھا جانتے، ایسا کر لیا تو بس نہ بول. وہ اندر کا جذبہ ہو، اندر کا جذبہ ہو اسلام کے بارے میں، ایسا جذبہ ہے. تو اب یہ حضور کا نام بولے تو صدقے جانے والے لوگ ہیں، اس واسطے ایک پوسٹ اشتہار نکالا. سمجھے؟ دیکھے نہیں شیخ احمد کے نام کا؟ کب سے شیخ احمد کا نام سے آ رہا ہے؟ وہ میں بچہ تھا تب سے آ رہا ہے. وہ شیخ احمد مجھے نہیں کہا بھی نہیں. ایسے اشتہارات سے بھی بچنا چاہیے. پھر یہاں ایک اور بات، انسان کا دل جو ہے، انسان کا دل زرخیز زمین کی طرح ہے. کیا ہے انسان کا دل؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھے؟ وہ یہودی کیوں ایسا کتابیں پڑھنے کے بعد بدل رہے ہیں؟ توریت میں سب کچھ ہے تو ایسا کیوں ہو جا رہا ہے؟ کوشچن رائز ہوتے ہیں. صوفیاء نے کرم کر دیا. انسان کا دل زرخیز زمین ہے. جو زرخیز زمین ہے اس میں آپ جو بوئیں گے